السلام علیکم۔ محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے وہ چوتھے ولاگ میں داخل ہو رہا ہے، اور آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ میں جب بھی یہ سلسلہ ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں ہر مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، اور جب میں ریکارڈنگ مکمل کر چکا ہوتا ہوں تو میں خود سے مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا۔ بعد میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے تھا، مجھے یہ بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مصلحتاً، یعنی آج بھی میں کمزور آدمی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ کس طرح کا بن چکا ہے، تو میں بہت محتاط انداز میں اور بہت ہی جو ہے نا جچے تلے انداز کے اندر باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ سیاسی تجزیہ ہو یا وہ دین کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو۔ ہمارے ہاں ذہن سازی اس طرح کر دی گئی ہے کہ بالکل بھی برداشت کا مادہ لوگوں میں نہیں چھوڑا گیا۔ جو جس مکتب فکر کے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ ایک بند گلی کے اندر بند ذہن کے ساتھ مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ انہیں سوچنے کی، سمجھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ان کا نصاب مخصوص ہے، ان کی باتیں مخصوص ہیں، ان کی تربیت مخصوص ہے، ان کی سوچ مخصوص ہے۔ ایسے ماحول میں جو ہے نا علم و تحقیق کی بات کرنا، حق اور سچ کی بات کرنا اسے ممکن نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہمارے ہاں آج بھی کیا ہوتا ہے، 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا کچھ میں بیان کر سکتا ہوں اسے میں بیان کروں۔ تو محرم کی 2 تاریخ کو جا کر آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقر کے مقام پر اترے تھے، جسے اب کربلا کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو سرزمین ہے اور اس کے ارد گرد کی جو سرزمین ہے اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد، جو ابن زیاد کہلاتا ہے، نے عمر بن سعد کو جو پہلے مہم دی تھی کہ وہ فرقہ دیلم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے، اور عمر بن سعد جو ہے وہ 4000 کا لشکر لے کر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جا رہا تھا کہ اسی عرصے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عقر یا کربلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ اطلاع جب عبید اللہ بن زیاد کو ملی تو اس نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ یہ دیلمیوں کے پیچھے بعد میں جانا، پہلے ان کے پیچھے جاؤ، سیدنا امام حسین کو آگے بڑھنے سے روکو۔ عمر بن سعد، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ اب کل یا پرسوں کے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کے بارے میں اپنے ماں باپ کو یکجا کر کے دعا کی تھی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عمر بن سعد ان کا بیٹا ہے۔ اور ایک یہ یعنی روایتوں کی کتاب میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سامنے سے آتا دیکھا، گھوڑے کے اوپر آتا ہوا دیکھا، تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گھڑ سوار کے شر سے محفوظ رکھنا۔ لیکن بہرحال جب عمر بن سعد کو یہ حکم نامہ ملا تو اس کی پہلی کوشش تو یہ رہی کہ اسے سیدنا امام حسین سے جنگ نہ کرنی پڑے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اس بات کا تذکرہ بھی کیا، اور یہ بات اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھی جو ہے لکھ کر بھیجی کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا جو مطالبہ ہے اسے پورا کر لوں،
اور اس طرح پورا کر لوں کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ بن یسار جو ہے عمر بن سعد کو ملتا ہے اور عمر بن سعد اسے اپنی اس ارادے کے بارے میں جو ہے آگاہ کرتا ہے کہ بھئی میں سیدنا امام حسین سے لڑنا نہیں چاہتا، تو وہ اسے بہت دعائیں دیتا ہے کہ اس طرح کر کے تم اپنی عاقبت سنوار لو گے، یعنی قتل حسین اپنے گردن میں طوق لٹکا کر تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور تم جو ہے آخرت میں تمہارے پاس کوئی جو ہے نا توشہ آخرت باقی نہیں بچے گا۔ تو عبداللہ بن یسار نے اس کے اس جذبے کو جو ہے سراہا، اس کی توصیف کی۔ اسی طرح عمر بن سعد کا جو بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ، اس نے بھی اپنے ماموں کو جو ہے یہی مشورہ دیا کہ آپ کو دنیا جہان کی دولت دے دی جائے مگر تب بھی آپ قتل حسین جیسے کبھی فعل کے اندر کبھی ملوث مت ہوئیے گا۔ اور عمر بن سعد نے اپنے بھانجوں کو بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، میرا ارادہ ایسا کرنے کا نہیں ہے، اور میں نے ابن زیاد کو بھی جو ہے یہ بات بتا دی ہے۔ اس کا بھانجا بھی جو ہے یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا دامن خون حسین سے آلودہ نہ ہو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ابن زیاد کے پاس جب اس کا یہ جواب پہنچا کہ میں امام حسین سے لڑے بغیر کو معاملہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ اگر تم لڑنا نہیں چاہتے ہو تو پھر میں نے تمہیں جو رے کی حکمرانی کا جو ہے خط لکھ کر دیا ہے، جو تمہیں پروانہ دیا ہے، وہ تم واپس کر دو۔ اور عمر بن سعد جو ہے وہ شخص ہے کہ جو بہت عرصے سے جو ہے اپنے دل میں رے کی حکمرانی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ رے اس سرزمین جو ہے جو آج ایران کہلاتا ہے، اس خطے کی سب سے سرزمین، اور یہ جو بلاد عرب، حجاز کی سرزمین، عراق اور شام کی سرزمین، ان سب رقبوں کے اندر سب سے زرخیز رقبہ جو تھا وہ رے کا تھا۔ اور ابن زیاد نے اس کا گورنر جو ہے بنانے کا وعدہ کیا عمر بن سعد کو، بلکہ اس کو پروانہ بھی دے دیا کہ دیلمیوں کے فتنے سے نپٹو اور اس کے بعد جا کر تم اپنے عہدے کا چارج سنبھال لینا۔ اور اسی دوران میں چونکہ یہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہو گیا کہ امام حسین جو ہیں وہ کربلا پہنچ گئے، تو اس کا حکم بدل گیا ابن زیاد کا کہ نہیں، پہلے جو ہے عمر تم جو ہے حسین کا مقابلہ کرو، اور اس نے اپنے شرائط پیش کی کہ یہ ہمیں چاہیے، ورنہ اب اگر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو تو وہ پروانہ مجھے واپس کر دینا۔ یہ وہ کمزوری تھی، یہ وہ زنجیر تھی جو عمر بن سعد کے گلے میں بندھی ہوئی تھی، اور وہ راضی ہو گیا قتل حسین پر۔ اس نے عزرا بن قیس احمسی کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس خبیث نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں پہلی بار میں انہیں قتل بھی کر سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر پہلے صرف ان کا ارادہ جانو۔ عمر بن سعد نے پھر قرہ بن قیس حنظلی کو کہا کہ تم جا کر پوچھو کہ امام حسین یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ اور جب وہ قرہ بن قیس حنظلی جو ہے وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو حبیب بن مظاہر نے جواب دیا کہ ہاں، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ بنی حنظلہ سے ہے۔ ابن سعد نے امام حسین کا جواب جو ہے پھر لکھ کر بھیجا ابن زیاد کو، اور اس نے بتایا، اس کے خط کا صحیح متن جو تھا وہ یہ تھا کہ میں یہاں جب آ کر حسین کے مقابل اترا تو ایک قاصد ان کے پاس بھیجا، ان سے میں نے پوچھا کہ آنے کا کیا سبب ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں۔
انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھے، میرے پاس ان کے قاصد آئے اور اس بات کے خواستگار ہوئے کہ میں یہاں آؤں گا، یہاں آؤں، میں چلا آیا۔ اب میرا آنا اگر ان کو ناگوار ہے اور قاصدوں سے جو کچھ انہوں نے کہلا بھیجا تھا اب اس کے خلاف ان کی رائے ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آگے چل کر امام طبری اپنی اسی تاریخ طبری کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی ٹھوس سند ہمارے پاس نہیں ہے کہ امام حسین نے یہ 3 باتیں کہیں تھیں جب ملاقات ہوئی براہ راست عمر بن سعد کے ساتھ۔ یہ خط پڑھنے کے بعد جو ہے ابن زیاد نے جو جواب میں خط لکھا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تمہارا خط ملا، جو کچھ تم نے لکھا مجھے معلوم ہوا، حسین سے کہو کہ یزید بن معاویہ سے وہ خود اور تمام انصار ان کی بیعت کریں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر ہم جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس خط کے پیچھے پیچھے ایک اور خط جو ہے ابن زیاد کا عمر بن سعد کے پاس پہنچا، اور اس خط میں ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ فوری طور پر دریا اور حسین کے درمیان میں حائل ہو جاؤ اور حسین کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ پانی بند کرنے کا یہ واقعہ جو ہے آپ سیدنا امام حسین کے قتل سے 3 دن پہلے کا ہے، یعنی 7ویں محرم کا۔ آپ 3 دن آپ پر پانی بند رہا، تقریباً 4 دن پانی آپ پر بند رہا، اور چوتھے دن وہ جو ہے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بدبخت جس کا نام جو ہے عبداللہ بن ابی حسین تھا، وہ اس جگہ پر معمور تھا کہ پانی نہ لے سکیں قافلہ حسین کے لوگ، تو وہ وہاں سے کھڑا ہو کر امام حسین کو پکار کر وہ کہتا تھا کہ حسین پانی ایسا ہے، پانی ایسا ہے، مگر تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ اور تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی۔ اب میں لفظ کو بدل کر کہہ رہا ہوں، ان کا دل دکھا تھا اس کی بات سن کر۔ اور امام حسین کی اس عبداللہ بن ابی حسین کے بارے میں جو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ دعا یوں قبول ہوئی کہ حمید بن مسلم، اس کا ایک دوست، بڑا مشہور آدمی ہے یہ، بیماری میں اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ پانی پیتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی، پھر پانی پیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر قے کرتا ہے، مگر پیاس نہیں بجھتی، اور پھر وہ اسی کیفیت میں پیاس سے سسک کر مر جاتا ہے۔ تو خانوادہ رسول پر ظلم کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مختار ثقفی نے اپنے 2-2.5 سالہ مختصر سے علاقے پہ جو اس نے خلافت قائم کی تھی، اس دوران میں اس نے واقعہ کربلا میں شامل تمام تر لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن عبداللہ بن ابی حسین کا تو حمید بن مسلم نے جو ہے گواہی دی ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور وہ پانی پیتا تھا اور قے کرتے، اسی کیفیت میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ سخت گرم موسم تھا، پانی کی کمی تھی، شدت تھی، تو امام حسین نے جو ہے اپنے 30 سواروں کو، بلکہ 20 سواروں کو جو ہے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ کسی بھی طریقے سے مشکیزیں بھر کر پانی کے لے کر آئیں۔ تو نافع بن ابن حلال جو ہیں وہ اس دستے کی قیادت کر رہے تھے، تو ان سے ابن حجاج نے پوچھا
یہاں کیوں آئے ہو؟ تو نافع نے جواب دیا ہم تو یہ پانی لینے کے لیے آئے ہیں جس سے تم لوگوں نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پی لو، لیکن میں تمہیں یہ پانی لے جانے نہیں دوں گا۔ تو نافع نے کہا کہ جن کے لیے ہم پانی لینے آئے ہیں اگر وہ پیاسے رہتے ہیں تو پھر ہم تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پی سکتے۔ اور وہ دستہ جو ہے بغیر پانی کے واپس آ گیا، اور قافلہ حسینی میں بزرگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان تو تھے ہی تھے۔ چلے میں نے جوان اس لیے نہیں کہا کہ جوانوں کا جو ہے کی قوت برداشت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن بوڑھے، بچے اور خواتین، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے، اہل بیت کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر پانی بند ہو گیا۔